وہ چرچ کے اندر بیٹھی بڑے انہماک سے دعا میں مگن تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز صرف اسے اپنے آپ سے غرض تھی۔ چہرے پر بلا کا سکون تھا، مگر دل میں دعاؤں اور حسرتوں کا شور تھا۔ دیکھے نا جیسس، وہ میری محبت ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ کہتا ہے ہمارے مذاہب اجازت نہیں دیتے کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے محبت کی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو؟ وہ آخر میں اداسی سے بولی تھی۔ وہ ہر روز چرچ میں آ کر دعا کرتی، اپنے دل کی باتیں کرتی اور چلی جاتی۔ یہ اس کا اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جب سے محبت کے دیپ چلے تھے، اس کی دنیا یکسر طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ آبان مرتضیٰ، میں تھکنے لگی ہوں۔ وصل میری جھولی میں ڈال دو یا مکمل ہجر سونپ کر میرا وجود تیز دھاری تلوار سے کاٹ دو۔ یہ کشمکش کا سفر بڑا خوار کر رہا ہے مجھے۔ وہ دل میں اس ستمگر سے مخاطب تھی جو اس کے دل کو اپنی جانب موڑ کر خود رخ پھیرے کھڑا تھا۔ کیتھرین، جلدی آ جاؤ، ماما کب سے بلا رہی ہیں تمہیں، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ تبھی اس کے کانوں میں چھوٹے بھائی کی جیمز کی آواز پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے دعا مکمل کی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر چرچ کا بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ وہ آج کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم کیتھرین؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، مسز راجر نے غصے سے استفسار کیا۔ وہ 2 گھنٹے سے غائب تھی اور وہ پریشان ہو رہی تھی۔ ماما چرچ میں تھی اور کہاں جانا ہے میں نے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مسز راجر کو اس پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ آج کل وہ بالکل بھی کسی کام میں ان کا ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی، بس چرچ سے آ کر کمرے میں گھس جاتی۔ کیتھرین، جلدی سے باہر آ کر کھانا بناؤ، مہمان آنے والے ہیں، انہوں نے کمرے میں آ کر کہا تو کیتھرین کا منہ بن گیا۔ وہ ہمیشہ سے کوکنگ سے بھاگتی تھی۔ ماما آپ بنا لینا کھانا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے انگڑائیاں لیں، وہ خود کو تھکا تھکا محسوس کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اٹھ کر باہر آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ حکم صادر کر کے نکل گئی تھی۔ وہ بھی منہ بسوڑے باہر آ گئی۔ جانتی تھی اگر زیادہ انکار کرتی تو مسز راجر طیش میں آ جاتی۔ گھر میں اس کی خالہ کی فیملی آنے والی تھی جو کینیڈا سے ان سے ملنے آ رہی تھی، اسی لیے اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ چلائے اور کھانا تیار کیا۔ مسز راجر بھی اس کے ساتھ مدد کرنے لگی۔ وہ لائبریری میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعے میں مصروف تھا کہ کہیں سے کیتھرین آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہائے، کیسے ہو آبان؟ کیتھرین نے آبان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتے ہوئے کہا۔ فائن، آبان نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیتھرین کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ بجھ سا گیا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ کیتھرین کی آواز میں نمی گھل گئی۔ آبان نے اس کی آواز میں نمی کو محسوس کرتے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو لہجے میں بھی آ چکی تھی۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں، اس نے کہہ کر واپس گردن کتاب پر جھکا دی۔ کیتھرین کو اس کا نظر انداز کرنا دکھی کر گیا تھا۔ پھر یہ رویہ کیوں رکھ رہے ہو؟ نہ بات کر رہے ہو مجھ سے، دیکھ بھی نہیں رہے، ایک دوست کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ اس کے لبوں سے شکوے برآمد ہوئے تھے۔ آبان مرتضیٰ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم جان لو کہ میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا، اور تمہارے اظہار محبت کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ آبان مرتضیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سکون سے کہا تھا۔ کیتھرین کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ کیوں آبان؟ کیا میں اتنی بری ہوں جو تم میرے لیے کوئی نرم جذبہ نہیں رکھتے؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کب کہا کہ تم بری ہو کیتھرین؟ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس محبت کو ہمارے بیچ سے نکال دو، ہم پھر ویسے ہی دوست رہیں گے جیسے پہلے تھے، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اس مذہب کو اس کے گھر والے اور خود اس کا مذہب بھی قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر کیسے اور کس بنیاد پر وہ اس کو امیدیں دلاتا یا اس کی محبت کو قبولیت کی سند بخشتا جب ان کا ایک ساتھ کوئی مستقبل ہی نہیں تھا؟ کیوں محبت کو نکال دوں ہمارے بیچ سے آبان؟ اس نے مجھے نئے جذبے، نئے احساس سے روشناس کروایا ہے کہ میرے اندر سے نکل گئی تو میں مر جاؤں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ آبان مرتضیٰ کی بات پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے اختیار میں سب کچھ تھا مگر محبت نہیں۔ کیتھرین، سمجھنے کی کوشش کرو، جن راہوں پر تم نے قدم رکھا ہے ان کی کوئی منزل نہیں،
سوائے لمبی مسافتوں کے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ مسلسل سفر ہی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنی راہوں کو بدل لو۔ وہ اس کو رسانیت سے سمجھا رہا تھا، مگر کیتھرین کا دل ابھی بھی محبت کے راگ الاپ رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کی خاطر ہر طوفان، ہر مشکل سے سامنا کرنے کو تیار تھی، مگر دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے سب کچھ قبول ہے تمہاری محبت میں آبان، میں سب سہ لوں گی اس سفر میں، بس تم میری محبت کو قبولیت کی سند بخش دو، اس نے آخر میں التجا کی تھی۔ آبان مرتضیٰ بے بس ہوا تھا۔ وہ کیسے اس محبت سے گندھی لڑکی کو سمجھاتا کہ وہ کانٹوں پر چل رہی ہے، خود کو زخمی کر لے گی، مت چلے ان پرخار راہوں پر، مگر محبت نے اس کو کمال کا حوصلہ عطا کر دیا تھا۔ وہ ہر طوفان سے الجھنے کو تیار تھی۔ نہیں قبول کر سکتا میں تمہاری محبت کو، آبان مرتضیٰ نے دل پر پتھر رکھ کر حتمی لہجے میں کہا تھا۔ کیتھرین کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ آبان مرتضیٰ نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر لائبریری سے نکل گیا۔ کیتھرین کو لگا جیسے وہ پھر کبھی نہیں مل سکے گا اس کو۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ آبان رک جاؤ پلیز، وہ بھاگتے ہوئے اس کو پکار رہی تھی۔ جو اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا، اس نے کیتھرین کی آواز پر پلٹ کر دیکھا جو اس کی طرف بھاگی آ رہی تھی۔ مت جاؤ پلیز، رک جاؤ، وہ ہانپتے ہوئے اس کے پاس آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آبان نے اس کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا جو کچھ دیر پہلے اس کے کڑوے لفظوں پر آنسو بہا رہی تھی اور اب بھاگتے ہوئے اس کی جانب آ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کیتھرین؟ وہ اس کے بھاگ کر آنے پر سخت لہجے میں بولا تھا۔ لوگ ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تم یوں چھوڑ کر نہ جاتے تو میں بھی ایسے بھاگ کر نہ آتی، وہ رہانسی آواز میں بولی تھی۔ آبان نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا تھا جس میں کچھ چھن جانے کا خوف ہچکولے کھا رہا تھا۔ چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ آبان مرتضیٰ کا دل دھڑکا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور چاہے جانے کے قابل تھی، مگر اس کو اس کے مذہب کی مضبوط دیواروں نے جکڑ رکھا تھا جس کا وہ چاہ کر بھی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ اگر بیچ میں مذہب کا تناور دیواریں نہ ہوتی تو وہ خود اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ آخر کیا چاہتی ہو کیتھرین؟ اس نے جیسے تھک کر پوچھا۔ وہ اب اس کا اٹک فیصلہ سنانا چاہتا تھا۔ آخر وہ کیا چاہتی تھی اس سے؟ کتنی بار کہوں صرف تمہیں چاہتی ہوں، پھر بار بار کیوں پوچھ کر دل دکھاتے ہو میرا؟ کیتھرین نے بھیگی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آبان مرتضیٰ کا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ صرف چاہنا کافی نہیں ہوتا کیتھرین، نبھانا بھی ہوتا ہے۔ نبھا لو گی میرے ساتھ؟ جس سمت بھی لے کر جاؤں گا چل پڑو گی میرے ساتھ؟ کیتھرین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس بے رحم کو اچانک کیسے اس پر رحم آ گیا؟ اس کا دل کیا اس کے سوالوں پر اپنا آپ اس کے قدموں میں رکھتے جو اس سے نبھانے کا عہد لینا چاہ رہا تھا۔ تم کہو تو اپنا آپ تمہارے قدموں میں رکھ دیتی ہوں آبان۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر وہ پتھر موم ہو گیا تھا۔ اپنی اس محبت میں کس حد تک جا سکتی ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ کیتھرین کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ وہ اس کی محبت کی انتہا سے شاید واقف نہ تھا، ورنہ یہ سوال نہ کرتا۔ آزما کر دیکھ لو آبان مرتضیٰ، میری محبت کو ہر مقام پر ثابت قدم پاؤ گے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ آبان نے اس کی جانب بغور دیکھا جہاں اداسی کی جگہ اطمینان اور سکون تھا۔ میرے لیے اپنا عیسائی مذہب چھوڑ سکتی ہو؟ آبان نے ہمت کر کے اپنی بات کہی تھی۔ اس کی محبت کی گہرائی ناپنا چاہتا تھا، جس کے راگ الاپتے وہ تھکتی نہ تھی۔ کیتھرین ساکت ہوئی تھی۔ اس کو امید نہ تھی آبان سے اس بات کی۔ کیا ہوا؟ جواب دو۔ بس یہی تھی تمہاری محبت؟ وہ کیتھرین کو خاموش دیکھ کر استہزائی انداز میں بولا تھا۔ میں تمہارے لیے مذہب تو کیا، پوری دنیا بھی چھوڑ سکتی ہوں آبان مرتضیٰ، وہ اچانک کچھ دیر کے بعد بولی تھی۔ اس کا لہجہ چٹان کی مانند تھا۔ ساکت ہونے کی باری اب آبان کی تھی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ مذہب تو کیا، تمہارے لیے میں دنیا بھی چھوڑنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، وہ پہلے کی طرح مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ آبان مرتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی جس کو وہ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہ یہی سب اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا
اور کیتھرین نے وہی الفاظ ادا کیے تھے۔ اسلام قبول کر لو گی میری محبت میں؟ آبان نے شاید آخری سوال کیا تھا۔ اس کے جواب پر اس نے 2 زندگیوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیتھرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج اس ستم گر کی آنکھیں اس کو بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ جب تم قبول ہو تو تم سے جڑا ہر رشتہ، ہر مذہب مجھے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے آبان۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے رگڑا تھا جن میں نمی تھی۔ آبان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو، عمر بھر کی بات ہے۔ محبت کا بھوت اتر بھی گیا تو مذہب سے دستبردار پھر بھی نہیں ہو پاؤ گی۔ اس نے جیسے آخری موقع دیا تھا۔ کیتھرین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک بار آزما لو، مجھے بھی اور میری محبت کو بھی۔ وعدہ ہے تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ کیتھرین نے نرم سے لہجے میں اس کو یقین دلایا تھا۔ آبان مرتضیٰ کے اندر جیسے سکون اترا تھا۔ اس کا دل بھی اس کے ساتھ بے ایمانی کر گیا تھا۔ کیتھرین کی محبت نے اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی گئی دعائیں چرچ میں قبول ہو گئی تھیں۔ چلو پھر میرے ساتھ۔ آبان اس کا ہاتھ تھام کر اس کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور وہ حیران ہوئی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کیتھرین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ بس خاموشی سے بیٹھی رہو کچھ دیر، اس نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیتھرین نے خاموشی سے اس کو دیکھا۔ دل میں آبان مرتضیٰ کو دیکھ کر سکون سا اترا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ اندھیری راتوں میں بھی چل سکتی تھی۔ اور پھر آبان مرتضیٰ نے کیتھرین کو اس کے مذہب کی زنجیروں سے آزاد کر کے اپنے مذہب کی مضبوط زنجیروں میں قید کر دیا تھا۔ وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکی تھی۔ جہاں آبان مرتضیٰ خوش تھا وہیں کیتھرین حیران تھی۔ کیسے ایک پل میں اس کی پہچان، اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ اپنے عیسائی مذہب سے نکل کر اسلام قبول کر چکی تھی۔ آبان مرتضیٰ اس کو مسجد میں لایا تھا اور وہاں کے مولانا صاحب نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا۔ وہ آبان مرتضیٰ کی محبت میں سب کچھ کرتی چلی گئی تھی، جبکہ دل میں اس کا مذہب ہی اس کے لیے سب کچھ معنی رکھتا تھا۔ مگر آبان مرتضیٰ کی خاطر وہ ہر مقام سے گزرنے کو تیار تھی۔ مبارک ہو کیتھرین۔ آبان نے پوری مسجد میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ کیتھرین کو اپنے مذہب میں دیکھ کر بہت خوش تھا، جبکہ کیتھرین اس کو پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کیتھرین کے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ کیتھرین، میں بہت خوش ہوں۔ آبان نے اس کا ہاتھ تھامے اس کو محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ تم خوش ہو تو مجھے بھی خوشی دے دو۔ قبول کر لو نا میری محبت، کیتھرین نے بے اختیار کہا تھا۔ آبان پہلے حیران ہوا اور پھر مسکرایا اس کی بات پر۔ کیوں نہیں؟ اگر کہتی ہو تو اسی مولانا سے نکاح پڑھوا لیں۔ وہ گہرا مسکرایا۔ کیتھرین کا اس کی مسکراہٹ پر دل دھڑکا۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ آبان مرتضیٰ نے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ اس اچانک حملے پر بوکھلا گئی تھی۔ آبان مرتضیٰ اتنا بے باک کب سے ہو گیا تھا؟ چلو اٹھو، آج سے تم آبان مرتضیٰ کے نام ہو جاؤ گی۔ اس نے اچانک فیصلہ لیا تھا۔ کیتھرین حیران ہوئی تھی۔ آج وہ اس کو جھٹکے پر جھٹکے دینے پر تلا تھا۔ پر یوں اچانک کیسے آبان؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر سوال کیا۔ آبان کی لو دیتی نگاہیں اس کو سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا کروں؟ تمہیں جلد از جلد اپنا بنانا چاہتا ہوں اب۔ میں بھی چاہنے لگا ہوں تمہیں کیتھرین۔ آبان مرتضیٰ کے الفاظ اس کے دل پر پھول بن کر گرے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آبان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ کیتھرین بنت روجر، آپ کا نکاح حق مہر 2 لاکھ سکہ راج الوقت کے مطابق آبان ولد مرتضیٰ احمد سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ کیتھرین نے اپنے خشک حلق کو تر کیا تھا اور 3 بار قبول ہے کہہ دیا اور اپنا سب کچھ آبان مرتضیٰ کو سونپ دیا۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ کچھ گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ دونوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ کیتھرین اپنی محبت پا کر سب کچھ فراموش کر چکی تھی جیسے۔ اس کو یاد تھا تو محض آبان مرتضیٰ، جس نے اس کو عزت سے اپنایا تھا، جس نے اس کی محبت کو قبولیت کی سند بخش کر اس کو معتبر کر دیا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ آبان سب سے فارغ ہو کر اس کی جانب آیا تھا، جو سمٹے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس کی بات پر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔
اف، موسم تو بہت خراب لگ رہا ہے۔ گاڑی جیسے ہی تھوڑی دور گئی موسم کے تیور بگڑنے لگے۔ کالے بادلوں سے آسمان چھپ گیا۔ اچانک بادل گرجے تو کیتھرین ڈر کر آبان کا بازو تھام گئی۔ ڈرو نہیں کیتھرین، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ آبان نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ کیتھرین سہمی ہوئی نگاہوں سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تبھی تیز طوفان آ چکا تھا جس سے کیتھرین بہت ڈرتی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ مکمل طور پر آبان کے ساتھ چپک گئی تھی۔ آبان نے اس کے ڈر کو محسوس کرتے گاڑی ایک محفوظ جگہ پر روک دی۔ طوفان میں ڈرائیونگ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کیتھرین ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا جو اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ طوفان بہت تیز ہوتا جا رہا تھا۔ کیتھرین کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ خوف اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ کیتھرین، کچھ نہیں ہوتا میری جان۔ آبان نے محبت سے اس کی پیشانی چومی، مگر اس وقت اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا سوائے خوف کے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آبان، اس نے توڑ توڑ کر فقرہ ادا کیا۔ آبان کو اس کی حالت کافی نازک لگی تھی۔ یقیناً وہ طوفانی ہواؤں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ آبان نے اس کو بازوں سے کھینچ کر بمشکل اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ وہ سہم کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیتھرین، کچھ نہیں ہوتا میری جان، بس تھوڑی دیر میں رک جائے گا طوفان، اس نے کیتھرین کو خود میں بھینچ کر پیار سے کہا۔ کیتھرین کی قربت اس کو مدہوش کر رہی تھی۔ نکاح کے دو بولوں میں اتنا اثر تھا کہ وہ اس کے وجود کی رعنائیوں میں کھو رہا تھا۔ وہ اس کے جذبات سے بے خبر اس کی آغوش میں سمٹی ہوئی تھی۔ آبان کے ہونٹ اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے، جس کو اس نے تو نہیں مگر آبان نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ تبھی پھر سے بادل زور سے گرجے۔ وہ اور زور سے آبان کو تھام گئی۔ آبان نے دونوں بازوؤں سے اس کو خود میں بھینچ لیا اور بے اختیار اس کے کاندھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کیتھرین اس کے لمس سے ہوش میں آئی تھی، جیسے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ آبان کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے جذبات پر بند باندھ رہا تھا۔ کیتھرین اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے سر جھکا گئی۔ وہ اپنا ڈر بھول گئی تھی۔ آبان کی قربت سے وہ لرزی تھی۔ وہ اس کی گود میں بہت شرمناک انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا کہ آبان نے اس کو کلائی سے پکڑ کر واپس سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا جیسے۔ آبان کے دل کی دھڑکنیں بھی وہ بآسانی سن رہی تھی جو اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ ابھی طوفان نہیں تھما، یہیں پر رہو نا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ اس پر خماری چھائی ہوئی تھی جو لہجے میں بھی درائی تھی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی قربت کے لیے مچل رہے تھے۔ آبان سے مشکل ہو رہا تھا خود پر قابو رکھنا۔ منہ زور جذبات اس کے اندر قیامت برپا کر گئے تھے۔ اس نے بہت زور سے کیتھرین کو خود میں بھینچ رکھا تھا۔ اب کیتھرین کی سانسیں تنگ ہونے لگی تھی۔ آبان، چھوڑو مجھے، اس نے ہاتھ سے اس کو پیچھے دھکیلا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ کیتھرین نے اس کی مخمور آنکھوں میں دیکھا جس میں اس کی طلب واضح دکھائی دی تھی۔ آبان نے ایک ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سہلایا۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام دیا۔ آبان کی نگاہیں اس کے گلابی لبوں پر ٹکی تھیں اور پھر وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر جھک گیا۔ کیتھرین کی مذمت کے بعد بھی آبان نے اس کو رہائی نہیں دی تھی۔ طوفان کے ساتھ اب بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کے سیاہ شیشے ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی کے شیشے چاروں طرف سے بند تھے اور اندر اے سی چل رہا تھا۔ آبان مرتضیٰ کیتھرین کے لبوں سے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ جوانی کے جذبات اسے سنبھالے نہ گئے۔ حلال اور پاکیزہ رشتہ بننے کی دیر تھی، اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کیتھرین کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ آبان مرتضیٰ کی شدتیں سہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کیتھرین کے جسم پر رقص کرنے لگے تھے۔ آبان، اس نے مشکل سے اپنے لبوں کو آزاد کروایا۔ وہ جیسے اس کی آواز سے ہوش میں آیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیتھرین نے گہری گہری سانسیں لی تھی۔ آبان نے اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔
جس کے ہونٹ اس کے وحشی انداز سے سرخ ہو چکے تھے۔ محبت کر رہا ہوں اپنی بیوی سے، وہ کہتے ہوئے اب اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ آبان کے لمس سے مدہوش سی ہوئی تھی۔ محبوب کی قربت اس کو بھی سکون مہیا کر رہی تھی۔ آبان پلیز، ہم گاڑی میں ہیں، وہ آبان کو بے لباس ہوتے دیکھ کر بولی تھی۔ اس کو بے حد شرم آئی تھی۔ اب تم نے میرے اندر کے وحشی انسان کو جگایا ہے تو اب تم ہی اس کو سہلاؤ گی، اس نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ پلیز آبان نہیں، اس نے التجا کی تھی، مگر آبان شاید ابھی کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے سکون چاہیے کیتھرین، تمہیں محرم بنایا ہے، اسی لیے تو تم سے روح کو راحت چاہیے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو کو کاٹنے لگا۔ وہ سسکاری لے کر رہ گئی۔ پلیز آبان، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی۔ اب ان کی گاڑی کے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی تھی جو ہارن پر ہارن دے رہے تھے، مگر دونوں جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ ایک لڑکا غصے سے اپنی گاڑی سے نکل کر ان کی گاڑی کے شیشے کی جانب آیا تھا۔ اس نے زور زور سے کھڑکی کے شیشے پر نوک کیا تو دونوں کو ہوش آیا۔ کیتھرین شرم سے سرخ ہوتی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آبان بھی خود کو سنبھالتا گاڑی آگے کو بڑھا گیا۔ کیتھرین کے پاس کھڑا لڑکا ان کو دل میں ڈھیروں گالیوں سے نوازتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ آبان اتنی دیر سے کہاں تھے؟ بارش ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کیتھرین کو ڈراپ کر کے گھر آیا تو مسز مرتضیٰ لاؤنج میں بیٹھ گئیں۔ ماما لائبریری گیا تھا، بارش کی وجہ سے وہیں رک گیا، اس نے جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا جب مسز مرتضیٰ نے پوچھا۔ نہیں ماما، میں کھا کر آیا ہوں، بس آپ ایک کپ کافی بھجوا دیجیے۔ اس کو شدت سے کافی کی طلب ہونے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم فریش ہو جاؤ، میں بنواتی ہوں ملازمہ سے، انہوں نے کہا تو اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے گھڑی اتاری، فون پاکٹ سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی تک اس کے وجود میں کیتھرین کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے کیتھرین کی خوشبو کو محسوس کیا تو لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آدھے گھنٹے کا شاور لیا اور باہر نکل آیا۔ بار بار اس کے خیالوں میں وہ من موہنا سا چہرہ آ رہا تھا جس کے لیے اس کے دل کے جذبات یکسر طور پر بدل گئے تھے۔ کیتھرین کی قربت سے اس کو بہت سکون ملا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی رگوں میں خون بن کر اتری تھی اور روح میں سرایت کر گئی تھی۔ دروازے پر نوک ہوا تھا۔ ملازمہ کافی لے کر آئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ پکڑ لیا اور واپس سے اس کو سوچنے لگی۔ وہ دونوں ایک تو ہو گئے تھے، مگر اب ان کو گھر والوں کو کیسے فیس کرنا تھا، یہ سوچنے کا مرحلہ تھا۔ کیتھرین کو وہ الگ گھر میں رکھ سکتا تھا، اس کے پاس اپنا ذاتی فلیٹ تھا۔ اگر ان دونوں کے گھر والے ان کے رشتے کو قبول نہ کرتے تو وہ کیتھرین کے ساتھ وہاں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے ایک پل بھی اب دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنے اور کیتھرین کے مستقبل کو لے کر بہت سے پلان کر لیے تھے۔ اس نے کافی ختم کی اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کیتھرین بیٹا، بارش ہو رہی تھی، تم کہاں تھی اتنی بارش میں؟ زوجر نے بیٹی کو آتے دیکھ سوال کیا۔ مسز راجر بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں کالز بھی کی تھی مگر تم نے پک نہیں کی۔ مسز راجر بھی ان کی لاپرواہی سے خفا ہو کر بولی۔ وہ میں لائبریری میں بیٹھی رہی تھی، بارش رکی تو میں آئی، وہ صفائی سے جھوٹ بول گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر کال اٹینڈ کر کے بتا دیتی، تمہاری ماں کب سے پریشان ہو رہی تھی؟ راجر نے پیار سے کہا تھا۔ کیتھرین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جی بابا سوری، کالز کا پتہ نہیں چلا، اس نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ مسز راجر نے تعصب سے سر جھٹکا، جو غلطی کر کے ایسے ہی معصوم بن جایا کرتی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ، چینج کرو، راجر نے کیتھرین کے کپڑوں کو دیکھ کر کہا جو بارش میں کیچڑ سے گندے ہوئے پڑے تھے۔ جی بابا، وہ کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ جو کچھ آج وہ کر کے آئی تھی، کہیں اس کا علم اس کے پیرنٹس کو نہ ہو جائے۔ اس نے آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھا جس پہ اس کو اب بھی آبان مرتضیٰ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گلے سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں بھی سرخ نشان واضح تھے۔
اس کا خود سے نگاہیں ملانا مشکل ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ سے ان نشانوں کو چھوا جو اس کے محبوب نے سوغات میں دیے تھے۔ اس کی قربت کے لمحات کو سوچ کر وہ سر سے پیر تک سرخ ہوئی تھی، چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی تھی۔ آبان مرتضیٰ یوں اچانک اس کو اپنا بنا لے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر آگے کا سوچ کر اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے آبان مرتضیٰ کے بارے میں بتائے گی؟ وہ مسلم فیملی سے تھا، اس کے پیرنٹس نے ان کے رشتے کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، اور اگر اس کے مسلمان ہو جانے کی خبر بھی ان کو ہو گئی تو ان کا کیا رد عمل ہونا تھا؟ وہ اندر سے لرز اٹھی تھی، مگر آبان مرتضیٰ کا سوچ کر اس کو تھوڑی ہمت ملی تھی کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اس کا ہر مقام پر ساتھ دے گا۔ آخر اس نے بھی تو اس کی خاطر اپنا دین چھوڑا تھا، اپنی پہچان بدلی تھی، پھر وہ اس سے بے وفائی کیسے کر سکتا تھا جب اس نے اتنی وفا نبھائی تھی؟ ہائے کیسی ہو؟ وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جب آبان بھی آ گیا۔ وہ آج حشاش بشاش انداز میں بولا تھا۔ کیتھرین نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس نے آبان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا جو اس کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ کل خراب ہو گئی تھی نا؟ اس کے سوال پر وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ کل کا منظر آنکھوں میں لہرایا تھا۔ آبان اس کو سرخ ہوتے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ بتاؤ بھی، چپ کیوں ہو؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ تبھی لائبریرین نے ان کو ٹوکا تھا جو اپنی باتوں میں لگے تھے۔ چلو باہر کہیں چل کر بات کرتے ہیں، یہاں تو بات نہیں ہو پائے گی۔ آبان نے آہستگی کے ساتھ کہا تو وہ اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئی۔ اب بتاؤ کہاں چلیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے گویا ہوا۔ کیتھرین کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ وہ جب جب اس کے قریب آتا تھا دل نئے سرے سے دھڑک اٹھتا تھا۔ جہاں تم بولو، اس نے ہولے سے کہہ کر نظریں زمین میں گاڑ لیں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ آبان اس کو لے کر پارکنگ ایریا میں آ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آبان کی نگاہیں بار بار اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی اور آبان محسوس ہو رہا تھا۔ کیتھرین کا شرمایا شرمایا سروپ اس کو بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ کیتھرین نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا فلیٹ ہے یہاں، چلو تمہیں دکھا کر لاتا ہوں، کل کو ہم یہیں پر رہیں گے۔ آبان نے اس کی الجھن کو سلجھایا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ چلو اٹھو اندر چلتے ہیں۔ آبان نے دوسری سائڈ سے جا کر دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئی۔ آبان نے گاڑی لاک کی اور لفٹ سے اس کو 10ویں فلور پر لے آیا جہاں اس کا خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا تو اندر نہایت ہی شاندار لاؤنج نے اس کا استقبال کیا۔ کیسا لگا ہمارا فلیٹ؟ آبان نے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، جو فلیٹ کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت خوبصورت ہے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ یہ ایک 3 کمروں کا فرنش فلیٹ تھا جس میں اٹیچ واش روم اور ایک اٹالین کچن تھا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ یہ تمہارا ہے یا رینٹڈ؟ وہ اس کو فلیٹ کو چاروں اور سے دیکھ کر بولی۔ آبان اس کی بات پر ہنسا تھا۔ میری جان، یہ ہمارا ہے، ہماری ملکیت۔ وہ اس کی کلائی سے تھام کر اس کو اپنے سینے سے لگائے بولا۔ کیتھرین کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس کے سرور کن خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ آبان نے اس کو زور سے خود میں بھینچا تھا۔ مجھے ہمارا بیڈ روم بھی دیکھنا ہے آبان، کیتھرین نے لاڈ سے کہا تھا تو آبان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے کمرے میں لے گیا۔ یہ ہے ہمارا پیارا سا بیڈ روم۔ اس نے کمرے میں لا کر اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی۔ کمرہ بھی فلیٹ کی طرح خوبصورت تھا اور اٹالین طرز پر بنا تھا۔ بڑا سا بیڈ جو کمرے کے درمیان میں پڑا تھا، اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ساتھ ہی صوفے پڑے تھے اور دیواروں کے اندر الماریاں فکس تھیں۔ کیتھرین نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کو بے اختیار اپنی قسمت پر رشک آیا۔ آبان اس کو خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ کیسا لگا ہمارا بیڈ روم؟ وہ اس کی گردن پر اپنی سانسیں چھوڑتا مخمور سے لہجے میں بولا تھا۔ کیتھرین کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری محبت کی طرح۔
اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ اچھا جی، پھر کیا خیال ہے، سہاگ رات یہیں منا لیں؟ یہیں؟ وہ اس میں کھونے لگا تھا۔ کیتھرین اس کے ارادوں کو بھانپ کر پیچھے ہونے والی تھی کہ وہ اس کو بیڈ پر پٹخ چکا تھا۔ ایسے نہیں چلے گا میری جان، محبت کی ہے تو نبھانی بھی تو پڑے گی نا۔ اس کے اوپر جھک کر سرگوشی نما انداز میں گویا ہوا۔ کیتھرین اس کے تیور دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ آج وہ اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا تو یہاں بیڈ روم کی تنہائی میں کیسے رکھتا؟ پلیز آبان، ابھی ہمیں اپنے رشتے کو وقت دینا چاہیے۔ ہماری فیملیز کو نہیں پتا ہمارے نکاح کا۔ اگر کچھ ہو گیا تو میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آخر میں کیتھرین کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ آبان تو جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے کیتھرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ کیتھرین، کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ اگر تم اس رشتے کو وقت دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مگر دوسرے معاملات کی فکر نہ کرو۔ تمہارا آبان مرتضیٰ تمہارے ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ تمہارے لیے ہر آندھی، ہر طوفان سے ٹکرا جائے گا۔ اس نے مضبوط لہجے میں اس کو یقین دلایا تھا، جو اس کی قربت سے اوروں کی وجہ سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیتھرین کو اس کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا تھا، ورنہ وہ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی خوفزدہ ہو مجھ سے؟ آبان نے اس کے چہرے کو اوپر کرتے سوال کیا۔ کیتھرین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آبان نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں آبان، میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی، وہ نم لہجے میں کہتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی۔ آبان نے پرسکون ہو کر اس کو خود میں بھینچ لیا۔ وہ دو جسم ایک جان بنے ہوئے تھے۔ آبان نے اس کی سلکی بال گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے لرزی تھی، حلال قربت دونوں کو بہکا رہی تھی۔ آبان نے خود پر قابو کھو دیا تھا۔ وہ اس کو بیڈ پر محبت سے لٹا کر اس پر جھک گیا۔ کیتھرین نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ آبان اس کی ادا پر مسکراتا، اس کے گلابی لبوں پر جھک کر اس میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ وہ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ اب وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ I love you کیتھرین، اس نے کیتھرین کے کان کے پاس آ کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ کیتھرین کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ آبان کی شدتیں زور پکڑ رہی تھی۔ آبان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر فوراً سے ٹائم دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ وہ اچھل پڑی تھی۔ وہ 2 بجے سے آبان کے ساتھ تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر وہ آبان کے بازوؤں میں قید تھی۔ آبان، اٹھو، مجھے گھر چھوڑ دو، ٹائم بہت ہو گیا ہے، ماما ڈانٹیں گی۔ اس نے آبان کو جھنجھوڑا تھا تو وہ منہ بناتا اٹھ گیا۔ کیتھرین نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور شال اوڑھ لی۔ آبان بھی واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کر آ گیا تھا۔ چلو چلیں، کیتھرین نے اس کو باہر نکلتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ آبان نے آہستہ سے اس کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے یہ لمحے کبھی نہیں بھولیں گے، آبان نے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ آبان مرتضیٰ نے اس کو چھو کر معتبر کر دیا تھا۔ چلو چلیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر فلیٹ سے نکل گئے تھے۔ پریشان مت ہونا کیتھرین، کچھ بھی ہو، کوئی بات بھی ہو، بس مجھے ایک فون کال کر دینا، میں آ جاؤں گا، اس نے کیتھرین کو اس کے گھر پر ڈراپ کرتے ہوئے آخر میں کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی آبان اس کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر چلے جانے کے بعد آبان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ کون تھا کیتھرین؟ مسز راجر نے اس کو غصے سے گھورتے سخت لہجے میں کہا۔ کیتھرین کی سانسیں رک گئی تھیں۔ ماما، وہ لائبریری کا دوست ہے آبان، جس کا میں آپ کو بتاتی تھی، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ مگر یہ پہلے تو تمہیں گھر کبھی چھوڑنے نہیں آیا؟ مسز راجر مشکوک نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ماما، وہ آج مجھے کوئی آٹو نہیں مل رہا تھا تو اسی لیے آبان نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ وہ ماں کے سوالوں سے گھبرا رہی تھی، جن کی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔
وہ کافی دنوں سے کیتھرین کو بدلا بدلا دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ مسز راجر نے اپنا وہم سمجھ کر سب سوچوں کو نظر انداز کر دیا۔ کیتھرین اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، تبھی اس کے سر سے دوپٹہ پھسل گیا۔ اس کی گردن پر سرخ نشان مسز راجر کے سامنے واضح ہوئے تھے۔ کیتھرین، وہ دھاڑ سے بولی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ جی ماما۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا، جو اس کو چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز راجر اس کے پاس آئیں اور اس کا دوپٹہ گردن سے مکمل طور پر ہٹا دیا تھا۔ کیتھرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کہاں سے ہماری عزت کو پامال کر آ رہی ہو؟ وہ اس کے سرخ نشانیوں کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ ان کی اونچی آواز سے راجر بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اچھا، میں غلط کہہ رہی ہوں تو تمہاری گردن پر دانتوں کے نشان کس جانور کے ہیں پھر؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ راجر یہ سب دیکھ کر چکرا کر رہ گئے۔ ان کو کیتھرین سے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ ماما میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ چٹاخ۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ مسز راجر نے اس کو کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ تمہیں اس دن کے لیے آزادی دی تھی کہ تم ہماری عزت کو پامال کرو، اب ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا والوں کو؟ مسز راجر نے کیتھرین کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے روئی جا رہی تھی۔ راجر وہیں کھڑے دکھ سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر آئی ہو؟ مسز راجر نے اب کیتھرین کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ راجر جلدی سے آگے بڑھے۔ اس کی بات تو سن لو، کیوں بچی کو مار رہی ہو؟ انہوں نے مسز راجر کو ہاتھوں سے کیتھرین کو آزاد کروایا، جو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بتاؤ بیٹا، کیا سچ ہے؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ وہ دکھ سے بولے۔ کیتھرین نے بھیگی آنکھوں سے ماں باپ کی جانب دیکھا۔ اس نے اب سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کل بھی تو ان کو علم ہونا تھا، تو کیوں نہ آج ہو جاتا؟ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نکاح کر لیا ہے آبان مرتضیٰ سے۔ اس نے ان کے سروں پر دھماکہ کیا تھا جیسے۔ وہ لوگ ساکت نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کیتھرین بمشکل صوفے کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے کیتھرین؟ اپنا مذہب تبدیل کر دیا؟ راجر صدمے سے بولے تھے، جبکہ مسز راجر بیٹی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتی اس کی جانب پھر سے بڑھی تھی۔ راجر تو ڈھہ سے گئے تھے۔ وہ کیتھرین سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا یہ انتہائی قدم ان کو توڑ گیا تھا۔ وہ اپنے مذہب سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ تم نے اسلام قبول کر لیا اور مسلم لڑکے سے شادی بھی کر لی؟ کس کی اجازت سے؟ مسز راجر نے غراتے ہوئے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ کیتھرین کے چھوٹے بہن بھائی اس کو مار کھاتا دیکھ کر سہم گئے تھے۔ گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ مسز راجر اس کو مسلسل کوس رہی تھی، مار رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے سب برداشت کر رہی تھی۔ راجر کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ مسز راجر کے ہاتھ کو روک دے۔ کیتھرین نے ان کی محبت کا یہ صلہ دیا تھا۔ اسی کے پاس چلی جاؤ جس کے کہنے پر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ چلو نکلو، کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری اس گھر میں۔ وہ جب مار مار کر تھک چکی تو کیتھرین کو کلائی سے پکڑ کر باہر کی جانب دھکا دے دیا۔ نہیں ماما پلیز، مجھے معاف کر دے، وہ تڑپ کر بولی تھی، مگر وہ کچھ بھی سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں گری تھی۔ انہوں نے اس کو باہر دھکیل کر دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ پیچھے وہ روتی رہ گئی، دروازے کو پیٹ رہی تھی مگر جواب ندارت تھا۔ کافی دیر وہ دروازے سے لگی ہچکیوں سے روتی رہی، مگر اس کے ماں باپ شاید پتھر کے ہو چکے تھے۔ مسز راجر بچوں کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی، جہاں کیتھرین کی آہو بکا کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ راجر لاؤنج میں بیٹھے مسلسل اس کی آہیں سن رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اسٹڈی روم میں بند ہو گئے۔ مسز راجر بھی اندر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیتھرین نے ان کو دلی اذیت دی تھی۔ ہیلو آبان، مجھے ماما پاپا نے گھر سے نکال دیا ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، آپ پلیز مجھے لینے آ جائیں۔ اس نے روتے ہوئے آبان کو کال ملا کر کہا تھا۔ وہ جو ابھی گھر پہنچا تھا الٹے پاؤں واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ تم پریشان مت ہو کیتھرین، میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، آبان نے کہہ کر فٹ سے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی
آدھے گھنٹے کے بعد آبان آ گیا۔ وہ بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گئی۔ کچھ نہیں ہوتا کیتھرین، میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کو تسلی دیتا گاڑی تک لے آیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آبان نے اس کو بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیتھرین گھٹنوں پر سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آبان نے کرب سے اس کو دیکھا۔ وہ کیتھرین کو اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور کچھ دیر میں وہ اس کو فلیٹ میں لے کر پہنچا تھا۔ اس نے آرام سے کیتھرین کو گاڑی سے اتارا اور اس کو فلیٹ میں آ کر لے گیا۔ پلیز کیتھرین، رونا تو بند کرو، میں ہوں نا، اس نے پیار سے اس کو پچکارا تھا۔ تو اس کے رونے میں کمی آئی۔ آبان نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ کو لگایا تو گھونٹ گھونٹ وہ پی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ آبان، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کیا کروں؟ میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ وہ رہانسی ہوئی تھی۔ آبان نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ کیتھرین میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ غصے میں ہیں، کچھ عرصے میں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی تو میرے پیرنٹس کو بھی ہم دونوں نے مل کر فیس کرنا ہے۔ تم تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہو، پلیز بہادر بنو۔ محبت کی ہے تو اب سب کچھ سہنے کی بھی ہمت پیدا کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے رسانیت سے اس کو سمجھایا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے بولا تو وہ خاموشی سے اس سے الگ ہو کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی فلیٹ کو لاک کر کے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود کو فریش کر کے واش روم سے نکلی تھی۔ اس نے ٹال سے اپنا منہ خشک کیا، بالوں کو ہاتھ لگایا تو سر دکھنے لگا۔ مسز راجر نے اس کے بالوں کو بری طرح کھینچا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے اپنے بالوں کو سلجھایا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ چہرے پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اس کے اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے سوچوں کو جھٹکا اور باہر نکل آئی۔ آبان آ چکا تھا اور پلیٹس میں کھانا نکال رہا تھا۔ فریش ہو گئی تم؟ چلو آؤ بیٹھو، میں کھانا کھلاتا ہوں۔ آبان نے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آبان کھانا پلیٹوں میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ چلو شروع کرو، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ اس کا دھیان بٹاتا ہوا بولا، جو خاموش بیٹھی تھی۔ اس کو بھوک نہیں تھی، مگر وہ جان کر کہہ رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھا لے۔ آبان، میرا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کو، اس نے بچوں کی طرح منہ بنایا تھا۔ آبان کو شرارت سوچی۔ اس نے کیتھرین کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر پیچھے ہو گیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر سرخ پڑی تھی۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ، ورنہ ان کو رہائی نہیں ملے گی پھر، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے فوراً سے پلیٹ پر جھک گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ کیتھرین کو سچ میں بھوک لگی تھی۔ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ اس کے کھانے کی رفتار سے آبان نے اندازہ لگایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیتھرین نے اپنا کھانا ختم کر لیا تو آبان برتن اٹھا کر کچن میں رکھایا۔ چلو اٹھو، سونے چلتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ آبان اس کو کلائی سے تھام کر بیڈ روم میں لے آیا۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر بات کی پیروی کر رہی تھی۔ آبان، تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے کیا؟ اگر انہوں نے تمہیں فون کر کے پوچھا تو تم کیا کہو گے کہ کہاں پر ہو؟ کیتھرین کو اس کی فکر ستانے لگی کہ اگر اس کے گھر والوں نے بھی اس کو بلا لیا تو وہ اکیلی اس فلیٹ میں کیسے رہے گی؟ میری جان، تم فکر نہیں کرو، میں نے گھر میں بتا دیا تھا کہ میرے ایک دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسی کے گھر سٹے کروں گا، اسی لیے تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ آبان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کو ساری تفصیل سے آگاہ کر گیا تو وہ پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ چکا تھا۔ کیتھرین نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آبان، اس نے ہولے سے اس کو پکارا تھا۔ آبان نے اس کی آواز پر اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ جی میری جان، کیا ہوا؟ اس نے محبت سے جواب دیا۔ کیتھرین کی قربت سے اس کے سوئے ہوئے جذبات پھر سے بیدار ہونے لگے تھے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے مجھے ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کیتھرین نے اپنے اندر کے ڈر کو اس کے سامنے بیان کیا۔ اس کی بات پر آبان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بھلا اب اس کو چھوڑنے کا تصور بھی کر سکتا تھا، جس نے اپنی محبت کی بارش میں اس کو پور پور بھگو ڈالا تھا۔ کیتھرین، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو اپناتا ہی کیوں تمہیں؟ تم میری رگ رگ میں بسنے لگی ہو، تمہارے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اسی لیے یہ ڈر اپنے دل و دماغ سے نکال دو، اس نے کیتھرین کے بالوں کو سہلاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی اتنی محبت پر کیتھرین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بلا شبہ اس کا انتخاب بہترین تھا۔ اس نے صحیح انسان سے محبت کی تھی۔ وہ سچ میں چاہے جانے کے قابل تھا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں کرتی ایسی بات، وہ کہتے ہوئے زور سے اس کے گرد اپنا حصار باندھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ابھی اس کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی آنکھیں موندے ہوئے کہ آبان کے ہونٹوں کا لمس اس کو اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آبان اس کو اپنے نیچے کرتے خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس نے شکوہ گناہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی پہلی شدتیں ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اس کو سہنا کیتھرین کی ننھی جان کے بس میں کہاں تھا؟ اتنی خوبصورت بیوی کے پہلو میں کس کافر کو نیند آئے گی؟ اس نے کیتھرین کے گالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اس پر نثار ہوتا پھر سے اس کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ کیتھ، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ وہ فریش ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تھا کہ اس کو بھی اٹھا دیا۔ کیتھرین نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ پلیز آبان، سونے دینا۔ رات کو بھی آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کو اپنی نیند بہت پیاری تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بعد میں سو جانا، ابھی اٹھو نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی بات پر کیتھرین فوراً اٹھ بیٹھی۔ نماز؟ مگر مجھے تو نماز نہیں آتی، نہ میں نے کبھی پڑھی، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ آبان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج ہم مل کر پڑھتے ہیں، میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں، پھر آئندہ سے تم خود پڑھ لیا کرنا، اس نے محبت سے اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے کہا۔ کیتھرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اٹھو، شاباش، فریش ہو جاؤ، تب تک میں نماز پڑھ لوں، پھر میں تمہیں نماز پڑھنا سکھاتا ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھ تو گیا۔ کیتھرین بھی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شاور لے کر نکلی تھی، تب تک آبان بھی نماز پڑھ چکا تھا۔ آبان نے اپنی جائے نماز کے ساتھ ایک اور جائے نماز بچھائی۔ وضو کیا تم نے؟ وہ دوپٹے کو اچھے سے سر پر لے کر اس کے پاس آئی تو آبان نے سوال کیا۔ نہیں، وضو تو نہیں کیا، وہ تو مجھے کرنا ہی نہیں آتا، اس نے معصومیت بھرے انداز میں کہا تھا۔ چلو میں تمہیں وضو کرنا سکھاتا ہوں۔ اس کو لے کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا اور اس کے سامنے وضو کرنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کیتھرین بھی وضو کرنے لگی۔ اس طرح سے اس کو وضو کرنے کا طریقہ سمجھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی، اب مجھے دوبارہ سے وضو کر کے دکھاؤ۔ آبان نے جب وضو مکمل کر لیا تو اس کو دوبارہ سے کرنے کو کہا، تو کیتھرین نے اس کے دیکھتے ہوئے اس کے مطابق وضو کیا۔ ویری گڈ، اب روز تم اسی طریقے سے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا۔ چلو اب نماز پڑھتے ہیں۔ وہ دونوں اب جائے نماز پر کھڑے ہو چکے تھے۔ آبان آگے کھڑا تھا اور وہ پیچھے کھڑی تھی۔ آبان جیسے جیسے پڑھ رہا تھا وہ بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح پڑھتی رہی اور نماز ادا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اپنی نماز مکمل کر چکے۔ آبان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیتھرین نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ دونوں نے دل میں اپنی اپنی دعا مانگی۔ آبان نے دعا مانگ کر محبت باش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو ابھی تک دعا میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کو دیکھتا چلا گیا۔ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی۔ آبان اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو معصوم بچوں کی طرح اس کی ہر بات مانتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مکمل اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے دعا مانگ کر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جو کب سے اس کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، ویسے ہی تم پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے، اس نے کہتے ساتھ محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ کیتھرین کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نماز سے اس کی دل کی گرہیں کھل گئی تھی۔ مرجھایا ہوا چہرہ کھلکھلا اٹھا تھا۔ چلو اب تم سو جاؤ، آبان نے جائے نماز کو تہہ لگاتے کہا تو وہ بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ تم نہیں سو گے کیا؟ اس کو تیار ہوتا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے کچھ امپورٹنٹ فائلز لینی ہے۔ آج میری میٹنگ ہے آفس میں، اسی لیے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ کھانے کا سامان فریج میں رکھا ہے، ناشتہ کر لینا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے کیتھرین کو سب تفصیل سے بتایا۔ اس کے جانے کا سن کر کیتھرین کا دل اداس ہو گیا۔ آبان نے غور سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
جو چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ کیوں اداس ہے؟ وہ لاڈ سے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آبان نے جھک کر اس کے پھولے ہوئے گالوں پر لب رکھے۔ وہ خفگی سے دیکھنے لگی۔ جلدی آ جاؤں گا میری جان، آج آفس جانا ضروری ہے، اس نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ جلدی آ جانا، تمہارے بغیر ابھی کوئی نہیں ہے میرے پاس، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ جلدی آ جاؤں گا میری جان، فکر نہیں کرنا، وہ اس کے چہرے کو محبت سے چومتا ہوا بولا تھا تو کیتھرین نے اس سے الگ ہو کر اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اس کو اللہ حافظ کہتے فلیٹ سے نکل گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی پھر سے سو گئی۔ اس کو بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ گھر آیا تو سوائے مرتضیٰ صاحب اور مسز مرتضیٰ کے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دراز سے اپنی فائلز نکالی اور نیچے آ گیا۔ بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ مسز مرتضیٰ بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ جی بابا بولیں۔ وہ تابیداری سے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، ہم نے تمہارے رشتے کے لیے اپنے بزنس پارٹنر کی ایک لڑکی دیکھی ہے، تم اس سے ایک بار مل کر تسلی کر لو تاکہ ہم تمہارے رشتے کی بات آگے چلا سکیں۔ مرتضیٰ صاحب کی بات سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ اس سے مشورہ کیے بغیر وہ کیسے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ سکتے تھے؟ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مرتضیٰ صاحب نے بیٹے کی ہٹ درمی پر اس کو غصے سے گھورا تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ان کے لہجے میں اچانک سختی در آئی۔ اس کی بات پر آبان نے ان کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دینے کا فیصلہ کیا۔ بابا، میں اپنی پسند سے شادی کر چکا ہوں۔ اس کی بات پر مرتضیٰ صاحب ساکت رہ گئے تھے، جبکہ مسز مرتضیٰ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو آبان؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ شیر کی مانند دھاڑے تھے۔ مسز مرتضیٰ بھی سہم گئی تھی، جبکہ آبان ان کے رد عمل کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے مطمئن کھڑا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہا بابا جان، میں نے سچ میں نکاح کر لیا ہے اور اپنی پسند کی لڑکی سے کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا تو آپ لوگ کبھی بھی اس سے میری شادی نہ ہونے دیتے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے خلاف جا کر اس سے نکاح کر لیا، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے مرتضیٰ صاحب اور مسز مرتضیٰ کا سکون غارت کر دیا تھا۔ کہ تم نے کیا کیا آبان؟ ماں باپ سے پوچھے بغیر تم نے شادی رچا لی؟ مسز مرتضیٰ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ مرتضیٰ صاحب بمشکل اپنے اشتعال کو قابو کر رہے تھے۔ ماما، میں آپ لوگوں کو جانتا تھا، آپ لوگ کبھی بھی میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے، اسی لیے میں نے یہ قدم بحالت مجبوری اٹھایا، ورنہ میں ایسا کبھی نہیں کرتا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے اس کو خون آشام نظروں سے دیکھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، انہوں نے کہتے ساتھ آبان کو بیرونی دروازے کی جانب دھکا دیا تھا۔ ان کی روب دار آواز سن کر گھر کے باقی افراد بھی باہر نکل آئے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، وہ قدرے جلال سے بولے تھے۔ مسز مرتضیٰ نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آلیان آبان کا بڑا بھائی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ اس بدبخت نے ہم سب سے چھپ کر نکاح کر لیا، انہوں نے بیٹے کو نفرت سے دیکھتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ آلیان نے آبان کی جانب بے یقینی سے دیکھا، جو چپ چاپ لب سیے کھڑا تھا۔ شاید اس کو اندازہ تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اسی لیے وہ خود کو ہر محاذ کے لیے مکمل تیار کر کے آیا تھا۔ آبان، بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے نکاح کر لیا، وہ بھی چھپ کر؟ وہ حیرانی سے گویا ہوا۔ اس کو آبان سے اس فعل کی بالکل امید نہیں تھی۔ بھائی، میں جانتا تھا ان کا یہی رد عمل ہوگا۔ جب بھی میں ان سے اپنی شادی کی بات کرتا، میں اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں جانتا تھا یہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے کہیں بھی میری شادی نہیں کرتے، اسی لیے میں نے اس سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ آبان کی بات پر گھر کے باقی افراد بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ آبان، تم ایک دفعہ بات تو کرتے، ہو سکتا تھا کوئی راہ نکل آتی، مگر اس طرح چھپ کر نکاح کر کے تم نے ہم سب کا سر شرم سے جھکا دیا، آلیان نے تعصب سے کہا۔ اس کو آبان کے چھپ کے نکاح کرنے پر دلی دکھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی، میں اعتراف کرتا ہوں، مگر اب آپ لوگ بتائیں، آپ میری اس شادی کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں؟ اس کے لب و لہجے پر مرتضیٰ صاحب بل کھا کر رہ گئے تھے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب بڑھے۔
مگر آلیان نے جلدی سے ان کو قابو کیا، اس سے پہلے کہ وہ آبان پر ہاتھ اٹھاتے۔ اس کو بولو دفع ہو جائے میری نظروں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ مرتضیٰ صاحب غرائے تھے۔ آبان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی مرتبہ وہ مرتضیٰ صاحب کو اس قدر خود پر غصہ کرتے دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ تو اس سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ اس نے خاموشی سے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مسز مرتضیٰ، آلیان، فاریہ بھابی اور باقی سب اس کو روکتے رہ گئے، مگر وہ سب کی سنی انسنی کرتا دروازہ پار کر گیا۔ اس کی آنکھ 12 بجے کے قریب کھلی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ اس کو ذہن پر زور ڈالنے کے بعد یاد آیا کہ آبان تو صبح آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتی اٹھی اور واش روم کی جانب گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر خود کو تھوڑا فریش کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو کھولا اور اچھی طرح سے ان کو سلجھا کر کیچر لگایا۔ اس کی نظریں اپنے کپڑوں کی جانب گئیں جو سلوٹ زدہ تھے، تو اس نے آبان کی الماری کا رخ کیا جس میں اس کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، تو اس نے اس میں سے ایک جینز اور شرٹ نکال کر پہن لی۔ اس پہ وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے حلیے پر ایک نگاہ ڈالی اور کچن کی جانب آ گئی، جہاں رات کو ہی آبان ضرورت کا سارا سامان لے آیا تھا۔ اس نے فوراً سے بریانی بنانے کا سوچا، کیونکہ آبان کو بریانی بہت پسند تھی۔ وہ فریج سے ٹماٹر، پیاز وغیرہ نکال کر کاٹنے لگی۔ جب اس نے تمام مسالہ جات تیار کر لیا تو اس نے ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا اور چاول صاف کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بریانی تیار کر چکی تھی اور پھر وہ ساتھ میں رائتا اور سلاد بنانے لگی۔ وہ کام میں اس قدر مگن تھی کہ اس کو آبان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ کچن میں آیا تو وہ ہوش میں آئی۔ تم کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے حیرانی سے کہا۔ آبان اس کو اپنے کپڑوں میں دیکھ کر مسکرا دیا اور تمام شاپنگ بیگز لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں کیا ہے؟ کیتھرین نے شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر کے آیا تھا، آبان نے کہا تو اس کے چہکتے ہوئے شاپنگ بیگز کو کھول کر دیکھا، جس میں اس کے لیے کچھ قمیض شلوار کے جوڑے، کچھ فراکس اور کچھ 2 ساڑیاں تھیں۔ اس نے حیرانی سے سب کچھ دیکھا جو انتہائی خوبصورت اور مہنگے لگ رہے تھے۔ آبان، اتنے مہنگے کپڑے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے سستے سے لا دیتے، میں وہ بھی پہن لیتی، وہ خفگی سے بولی۔ آبان اس کو محبت سے دیکھتا پیچھے سے گلے لگا گیا اور اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ کیسے نہیں ضرورت تھی؟ جب میری جان اپنی انمول ہے تو اس کے لیے چیزیں کیسے سستی لا سکتا تھا؟ اس نے کہتے ساتھ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے دبایا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے، فریش ہو جا، پھر کھاتے ہیں، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ اوکے جناب، وہ کہہ کر اندر روم میں چلا گیا۔ کیتھرین نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آبان فریش ہو کر آ چکا تھا۔ واؤ، بریانی کی خوشبو تو بہت اچھی ہے، آبان نے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ کھا کر دیکھو، منی بھی بہت مزے کی ہے، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ آبان نے بریانی کا پہلا چمچ منہ میں ڈالا تھا۔ کیتھرین اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جن سے وہ کوئی اندازہ نہ لگا پائی کہ آبان کو اس کے ہاتھ کی بریانی پسند بھی آئی ہے یا نہیں۔ جبکہ بریانی کھاتے ہوئے آبان کا دل چاہا کہ وہ کیتھرین کے ہاتھ چوم لے، جس نے اتنی لذیذ بریانی بنائی تھی۔ آبان، کیسی بنی ہے بریانی؟ جب کافی دیر تک اس نے کچھ نہ کہا تو اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ لہجے میں بلا کی معصومیت تھی۔ آبان نے اچانک کھڑے ہو کر اس کے مومی ہاتھوں کو لبوں سے لگایا تھا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ میری جان نے بہت ہی مزے کی بریانی بنائی ہے، اسی لیے کھڑے ہو کر ہاتھ چومنا تو بنتا تھا۔ اس کی بات پر وہ بچوں کی طرح خوشی سے جھوم اٹھی۔ آبان مسکرا دیا، واپس بیٹھ کر بریانی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ بھی ساتھ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں آبان کھانا کھا کر اٹھ گیا تھا۔ کیتھ، 1 کپ کافی کا بنا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ تو اس نے برتنوں کو کچن میں رکھا اور ساتھ ہی کافی چولہے پر چڑھا دی۔ وہ کافی لے کر جب کمرے میں آئی تو آبان لیٹا ہوا تھا۔ کیتھرین کو اس کی طبیعت خراب سی لگی۔ کیا ہوا آبان، تم ٹھیک تو ہو؟ کیتھرین نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس سے پوچھا، جو آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور کافی کا مگ تھام لیا۔ کیتھرین بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، کیتھرین نے بغور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں میں پریشان ہوں، مگر میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آبان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی کیتھرین سے چھپائے۔ کیا ہو گیا آبان؟
तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे؟ हम दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, कैथरीन ने मोहब्बत से उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा था। आबान हौले से मुस्कुराया। जानता हूँ, तुम ही मेरे दुख सुख की साथी हो, तुम ही मुझे समझ सकती हो। वो उसको देखते देखते मोहब्बत से बोला। अच्छा, फिर बताओ ना क्या बात है, क्यों इतने मुरझाए हुए से नजर आ रहे हो? कैथरीन ने अपना सवाल फिर से दोहराया था। मैं घर गया था आज, तो बाबा ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। वो चाहते थे मैं उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कर लूं। फिर मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में बता दिया, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए। सब घर वाले भी मुझसे नाराज थे। कैथरीन उसकी बात सुनकर दुखी हो गई कि उसकी वजह से उसके घर वाले उससे नाराज हो गए। मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले भी तुमसे नाराज हो गए? कैथरीन के लहजे में दुख था। आबान ने उसके चेहरे की जानिब देखा जो उदास नजर आ रहा था। कैथरीन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बस अपने नहीं छोड़ सकता? वो खून के रिश्ते हैं, कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर मोहब्बत छोड़ दूं तो वो दोबारा नहीं मिलती। इसीलिए फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे और मेरे भी। बस थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, मगर हम बिछड़ गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। आबान ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरे अंदाज में उसको समझाया था, तो वो आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, मैं जो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूं ना, वो पहन कर दिखाओ मुझे। आबान ने उसका ध्यान बटाया। वो उसके अचानक मूड बदलने पर हैरान हुई। नहीं आबान, कल पहन लूंगी ना, अभी तो बहुत थक चुकी हूँ, उसने मासूम बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। आबान ने उसको मसनूई घूरी से नवाजा। नहीं, तुम पहन कर तो आओ ना, मैं उतारता हूँ अपनी जान की थकन। वो मायनी खेजी से बोला तो कैथरीन शर्मा कर उठ गई। उसने हंसते हुए वापस कॉफ़ी का मग लबों को लगाया। आबान, ये ब्लाउज़ की जिप नहीं बंद हो रही, वो वार्डरोब से मुंह निकाल कर बोली। अच्छा चलो, मैं बंद कर देता हूँ। वो कॉफ़ी का मग ख़त्म करके उसके पास आया और कैथरीन की बैग को अपनी जानिब किया तो उसकी सफ़ेद रंग की नाजुक सी कमर उसके सामने आया हो गई। वो शर्म से सुर्ख पड़ी थी। आबान ने उसकी खूबसूरत कमर पर अपने लब से लम्स छोड़ा था। कैथरीन ने बेख्तियार सीधा होना चाहा, मगर आबान की गिरफ्त मजबूत थी। वो ब्लाउज़ को साइड पर करके उसकी जा बजा लम्स बिखेरने लगा। वो मदहोश हुई थी। कुछ देर वो यूं ही उसकी गर्दन और कमर पर लम्स बिखेरता रहा, फिर उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर उसके दिल के मकाम पर झुक गया। कैथरीन के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। उसको मुकम्मल तौर पर ब्लाउज से आज़ाद कर गया था। कैथरीन शर्म से उसकी आंखों पर हाथ रख गई। आबान ने कहकहा लगाया। किसने कहा था जान, मेरे अंदर के वहशी को जगाओ, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। कहते साथ आबान ने अपनी गुस्ताखियां और बेबाकियां बढ़ा दी। वो उसको उसी हालत में उठाकर बेड पर लाया था और उसको लिटाकर खुद उसके नाजुक लबों पर झुक गया। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी रूह पर काबिज हो चुका था। दोनों मुकम्मल एक दूसरे में खो गए थे। आबान ने अपनी शिद्दतों से उसको फिर से बहाल कर डाला था। कुछ साल बाद कैथरीन और आबान को अल्लाह पाक ने 2 जुड़वां बेटों से नवाजा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। इसी दौरान उनकी फैमिलीज़ भी उनकी शादी को एक्सेप्ट कर चुकी थी। कैथरीन अब आबान की फैमिली के साथ रहती थी। नूर्त और रॉजर भी बेटी की जुदाई सहकर उसको माफ़ कर चुके थे। वो भी अक्सर कैथरीन से मिलने आ जाते थे। दोनों फैमिलीज़ अपने बच्चों की वजह से एक दूसरे को कबूल कर चुकी थी। पापा देखें, काशान ने मुझे मारा है। 8 साल आयान रोते हुए आबान के पास आया था। मुर्तज़ा साहब भी साथ ही बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। मेरे बेबी को आयान ने क्यों मारा है? आबान ने रोते हुए आयान को अपनी गोद में बिठाया। पापा, वो कहता है कि मिरहा से मैं शादी करूंगा, तुम नहीं। आयान ने आलियान को छोटी बेटी मिरहा का जिक्र किया था, जिसके साथ वो दोनों ही बहुत अटैच थे। आयान की बात सुनकर आबान और मुर्तज़ा साहब का कहकहा बुलंद हुआ। कोई हाल नहीं आजकल के बच्चों का भी, मुर्तज़ा साहब ने हंसते हुए कहा था। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो छोटी बहन है आप दोनों की। आबान ने उसको प्यार से डांटा था। थोड़ी देर सब नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। कैथरीन और फारिया मुलाजमीन के साथ मिलकर नाश्ता लगवा रही थी। बाबा बताएं ना, मिरहा के साथ मेरी शादी होगी ना? आयान अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था।
سب نے ایک ساتھ ایان کی جانب دیکھا۔ 5 سالہ مرحا نے ایان کی بات پر الٹا سیدھا منہ بنایا تھا۔ کاشان بھی اس کی بات پر منہ بنا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا آپ؟ کیتھرین نے اس کو ڈپٹا تھا، مگر وہ کہاں ڈرنے والا تھا۔ ماما صحیح کہہ رہا ہوں، کاشان نے مجھے مارا تھا، کہہ رہا تھا کہ مرحا سے میں شادی کروں گا تم نہیں، لیکن مرحا مجھے اچھی لگتی ہے، اسی لیے مرحا سے میں شادی کروں گا۔ اس کی باتوں پر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ ہی شادی کر لینا، پہلے بڑے تو ہو جاؤ، پڑھ لکھ جاؤ، پھر میں آپ کی مرحا سے شادی کر دوں گا۔ آلیان نے پیار سے اس کو پچکارا تھا۔ آلیان کی بات پر ایان تو جیسے کھلکھلا اٹھا۔ باقی سب بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہنس دیے۔ آبان نے کیتھری کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہمارے بچے بھی ہم پر ہی جا رہے ہیں۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی واک آؤٹ کر گئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ سب ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے۔ مسز مرتضیٰ نے دل ہی دل میں سب کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ان کی نظر اتاری تھی۔ یہ سٹوری اسپیشل ان ریڈرز کے لیے ہے جو رومانٹک سٹوری کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اب کوئی گلہ نہیں کرے گا، اور سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔